تو لوگوں کے یہ کامنٹس تھے کہ یہ بتائیے کہ یہ اسم بدوح کیا ہے، کیا یہ اسم الہی ہے، کیا یہ کسی موکل کا نام ہے، کیا یہ کسی فرشتے کا نام ہے، اس اسم بدوح کی حقیقت کیا ہے؟ آج یقیناً میں آپ کو اسم بدوح کے بارے میں بتاؤں گا کہ اسم بدوح بیسیکلی ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے، اور یہ روحانیت کی دنیا میں استعمال ہونے والا یہ کیسا اور کون سا ایسا لفظ ہے، ایسا اسم ہے کہ جس پہ بڑے بڑے بزرگوں نے ریاضت کری ہے، اور وہ بزرگ کہ جیسے حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب آپ نے انا ساگر کو جو اپنے لوٹے میں لیا تھا وہ اسم بدوحی کی روحانیت اور اسی کی برکت تھی جو اس لوٹے میں سما گیا تھا پورا. تو یہ اسم بدوح ہے کیا بیسیکلی؟ لیکن یہ چیز سمجھانے کے لیے مجھے آپ کو ایک چھوٹا سا سفر کروانا ہوگا بلیک بورڈ کا. آپ میرے پاس آئیں، میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اسم بدوح ہے کیا. جس طرح علم العادات کے اندر 1 سے لے کے 9 تک 1 سے لے کے 9 تک جو عدد ہیں اس کے جو حروف بنتے ہیں، یعنی کہ الف 1 2 یہ مارکر چل نہیں رہی ہے، الف کا 1 بے کے 2 جیم کے تار یعنی کہ الف کا 1 بے کے 2 جیم کے 3 دال کے 4 5 واو کے 6 دال کے 7 ہے کے 8 اور توئے کے 9. کہتے ہیں کہ حرف ابجد جو 28 حرف ہیں یہ حضرت ادریس علیہ السلام پر نازل ہوئے تھے. علم العدد کا جو علم تھا وہ سب سے پہلے دنیا میں جس نبی کو تعلیم کیا گیا تھا وہ حضرت ادریس علیہ السلام تھے. اس کے بعد تمام انبیاء کرام میں اس کو پوشیدہ رکھا گیا، باطن سینہ بسینہ چلتا آ رہا تھا یہ. تو اب ہم 1 سے لے کے 9 تک عدد کاؤنٹ کرتے ہیں، اس کے اندر جو اس کی نومیریکل ویلیو جو ہوتی ہے جیسے الف بے جیم دال ابجد ہا اور حوض اور ہوتی، ٹھیک ہے. تو اس میں 2 حصوں میں حروفوں کو تقسیم کیا ہے، ایک کیا ہے جفت میں، ایک کیا ہے طاق میں. اچھا جفت جو عدد ہیں وہ 2 4 6 8 ہیں، اور طاق جو عدد ہے 1 3 5 7 اور 9 ہیں. اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ اب ہم نے اس میں سے وہ عدد لینا ہے جو جفت ہیں، یعنی کہ جفت کون سے ہیں؟ بے دال واو اور ہے، یہ کیا بنتا ہے؟ بدوح. ٹھیک ہے. اب طاق کے اندر ہم لیتے ہیں الف جیم ہے زے اور توئیں، تو یہ بنتا ہے اجہزت. ٹھیک ہے. اب یہ لفظ جو ہے بدوح، ٹھیک ہے، یہ اس کے بارے میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم اس کی ترتیب کے ساتھ پڑھتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں بدوح، اور اگر ہم اس کو نچلی جانب سے پڑھتے ہیں تو یہ بنتا ہے حدب. اچھا یہ لفظ ہے جفت. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اور ہم نے ہر چیز کو جوڑے میں پیدا کیا، سورہ نبا میں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں کائنات میں جس چیز کو بھی پیدا کیا نا وہ جفت میں پیدا کیا، یعنی کہ جوڑے میں پیدا کیا. اگر ہم اس روح سے دیکھتے ہیں اسم بدوح کو کہ رب کہتا ہے کہ میں نے ہر چیز کو جوڑے میں پیدا کیا، تو یہ ہوا رب کا امر. یعنی کہ اسم بدوح کیا ہے؟ یہ ہے رب کا امر یعنی حکم. اب کہتے ہیں کہ اسم بدوح جو جفت ہے اور جو جفت کی جو طاقت ہے وہ طاق کی طاقت پہ غلبہ کرتی ہے. یعنی کہ اسم بدوح جو ہے یہ خیر کے کاموں کے اندر استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کہ ایسے کاموں میں استعمال کیا جاتا ہے جو خیر کے کام ہوتے ہیں. یعنی کہ جو کسی کو اگر دیکھا جائے کسی کے کوئی ایسے معاملات کے جو بکھرے ہوئے معاملات ہیں اور اس کو خیر اور بلائی کی طرف طلب کیا جائے، تو اسم بدوح کا جو لفظ ہوتا ہے نا وہ سمجھ لیں کہ جفت کی پوری طاقت اس میں موجود ہے، اس کی پوری پاور اس کے اندر موجود ہے. کس کے اندر؟ لفظ بدوح کے اندر. اچھا بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اسم بدوح جو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا اسم ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. بدوح جو ہے یہ رب کا امر ہے، اس کا نام نہیں ہے، کیونکہ اس کا حکم ہے. جس طریقے سے کل روح من امر ربی وما اوتیتم من علم الا قلیلا، وہ کہتے ہو کہ روح تو میرے رب کا حکم ہے. جس طریقے سے روح رب کا حکم ہے اسی ترتیب اور اسی طریقے سے اسم بدوح جو ہے یہ رب کا وہ امر ہے جو کہتا ہے کن فیکن، جو کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. اسی لیے بزرگوں نے اس کو اتنی پاور اتنی طاقت دی ہے کہ اس کے اندر رب کا وہ امر موجود ہے کہ جو وہ کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. اب جفت کی جو طاقت ہے وہ 2 4 6 اور 8 ہے. ٹھیک ہے. اب اسم بدوح جو لفظ ہے نا یہ رب کا وہ امر ہے، وہ حکم ہے کہ جس کے ماتحت تمام کائنات ہے. یعنی کہ جو شخص اسم بدوح کی دعوت دیتا ہے اور جو شخص اسم بدوح کی دعوت دیتا ہے وہ اس طریقے سے رب کے دستے قدرت سے وہ اس امر کی حقیقت کو پا لیتا ہے کہ پھر وہ شخص بھی جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. کہ جیسے خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے آنا ساگر کو جو قید کیا تھا. اگر یہ اسم ہوتا، اگر یہ نام ہوتا
تو یہ بالکل ڈفرینٹ ہوتا, بالکل الگ ہوتا. ہم نے تھوڑا سا قرآن کو سمجھنا ہے ان اسماؤں کو سمجھنے کے لیے, کیونکہ حرف تہجی وہی حرف ہے کہ جسے پورا قرآن انہی حرفوں پر مشتمل ہے, انہی حرفوں کی روحانیت پر مشتمل ہے. اور یہ وہی عدد ہے کہ جس کے ماتحت باقاعدہ موکلان ہیں, ایوان ہیں, سروق جنات ہیں, فرشتے ہیں, اور پھر شیاطین بھی ہیں. اسم بدو کیا ہے؟ اسم بدو یہ سمجھ لیں کہ یہ رب کا وہ راز ہے جو امر ہے. جیسے روح ایک راز ہے, جسم کے اندر روح ہے تو جسم زندہ ہے, اور جسم میں سے روح چلی گئی تو جسم آپ کا بیکار ہے. اسی طریقے سے روحانیت کی دنیا کے اندر اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ کوئی عمل کرتا ہے اس کے اندر جلد کامیاب ہو, تو اس کو چاہیے کہ اسم بدو کی تکرار کرے, اس کا عمل کرے اسم بدو کا. تو اس کے فائدے سے یہ ہوگا کہ انسان جو کوئی بھی عمل کر رہا ہوگا اس کی کامیابی کے لیے اگر اسم بدو کو خالی ورد میں رکھا جائے تو اس کی روحانیت کھل جاتی ہے. یعنی کہ اس طریقے سے اگر دیکھا جائے تو روحانیت کی کنجی ہے یہ. جس طریقے سے دعائے حزب البحر کی کنجی تھی, کہ جیسے دعائے حزب البحر کی کنجی دعائے خاص تھی جو اکثر علی کا یا بدو سے شروع ہوتی تھی, یعنی کہ حزب البحر کی روحانیت کو کھولنے کے لیے اسم بدو کی روحانیت سے مدد لی گئی. کیوں؟ کیونکہ اسم بدو جو ہے یہ رب کا حکم ہے, یہ رب کا امر ہے, اور جو اس میں ذات کی اس سے وہ کیا جائے, جو رب کے حکم سے اگر وہ چیز تکمیل ہو, کامل ہوتی ہے, مکمل ہوتی ہے. اسم بدو یہ وہی جفت ہے کہ جس نے ہر چیز کو جوڑے رکھا ہے, کہ جس کا امر پوری کائنات پر مسلط ہے, کہ جس کے ماتحت پوری کائنات ہے. اب اسم بدو ہی ہے کہ اس میں اس کے ملائکہ بھی ہیں, اس کے فرشتے بھی ہیں, اس کے موکلان بھی ہیں, اس کے ماتحت ایوان بھی ہیں. یہاں تک بزرگان دین فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کو اللہ رب العزت نے جو سلطنت عطا کری تھی, جو تمام چرند اور پرند پہ تھی, اور جو آپ کے دست مبارک پہ جو انگوٹھی ہوتی تھی, کہتے ہیں کہ اس میں 1 سے لے کے 9 تک جو عدد تھے, وہ جو جفت عدد جو تھے, جو بدو کا اسم بنتا تھا, اس کی روحانیت نے غلبہ کرا تھا. اچھا, اس کا تعلق برہتی شریف سے بھی بہت گہرا تعلق ہے. یہ برہتی کا بے ہے نا, یہ بدو کی روحانیت ہے. ہم جو دعائیں برہتی شریف پڑھتے ہیں نا, برہتی شریف جو دعا ہے برہتی, اس کا جو بے ہے یہ اسی بدو کا بے ہے, جو جفت کی کل قوت کو, جو تمام شر قوتیں ہیں اس کے مسلط ہے اس کے اوپر, یعنی کہ خیر شر کے اوپر مسلط ہے. یعنی کہ اندھیرا کتنا ہی کیوں نہ ہو, ایک ماچس کی تیلی جلتی ہے اور پورا گھر روشن ہو جاتا ہے. تو اسم بدو کسی فرشتے کا نام نہیں ہے, اسم بدو کسی موکلان کا نام نہیں ہے, اسم بدو کسی ایسے مخلوق میں کسی کا بھی ایسا کوئی نام نہیں ہے. یہ ہے تو رب کا حکم ہے, جیسے روح کسی کا نام نہیں ہے, جبکہ روح کی حقیقت ہے. اسی بدو کسی کا نام نہیں ہے, بدو جو ہے وہ حکم ہے. جس طریقے سے روحانیت کا تعلق ہماری روح سے ہے, یعنی کہ روح سے ہی روحانیت نکلی ہے, اور روح کی پاورز کو جاننا, اس کو سمجھنا ہی اصل روحانیت ہے. اچھا, روح کے بھی ہمارے جسم کے اندر مقام ہے, اور اسی طریقے سے اگر ہم بدو کو لیتے ہیں, اور بدو کی جو 4 حروف ہیں, بے, دال, واو اور ہے, اچھا یہ وہی 4 رب کا حکم ہے جو 4 عناصر کے ماتحت ہیں. یعنی کہ 4 عناصر انہی رب کے حکم سے ترتیب ہوئے تھے, تخلیق ہوئے تھے, کہ جو بے یعنی کہ آگ, ہوا, مٹی اور پانی, یہ وہی 4 عناصر ہیں, اور یہی وہ 4 امر ہیں کہ جس سے انسان کی تخلیق ہوئی. اور اسی جب انسان کی تخلیق ہوئی تو یہی 4 امر یعنی کہ اسم بدو تھا. یعنی کہ اگر دیکھا جائے انسان کی تخلیق کو, انسان کو دیکھا جائے تو انسان کی جو ترتیب جو آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بنایا تھا, وہ اس ہی امر, اس ہی تجلی یعنی کہ اسم بدو کی تجلی سے حضرت آدم علیہ السلام نے آنکھیں کھولی تھی. تو اسم بدو کیا ہے پھر؟ یعنی کہ اسم بدو میں ہی ان 4 عناصر کی بھی تسخیر موجود ہے, اور یہی انسان کی جو پوری تخلیق ہے, یعنی کہ ازل سے لے کے بالکل ابد تک, یہ بدو بھی انسان کے رازوں میں سے, رب کے رازوں میں سے ایک وہی راز اسم بدو ہے کہ جس کی تجلی سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی. اور انہی 4 حروف, اور ان 4 حروفوں کو اگر دیکھا جائے تو اس میں آچی بھی ہے, بادی بھی ہے, آبی بھی ہے اور خاکی بھی ہے. اور اس اسم بدو کے اندر تمام کائنات کی تسخیر موجود ہے.
اسی اسم بدو کے اندر انسانی تسخیر موجود ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو مسخر کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی شخص کسی کو تابع کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی شخص کسی موکلان کو تابع کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی شخص کسی جنات کو تابع کرنا چاہتا ہے، انسان کسی بھی روحانیت کو اگر موکلان کے ماتحت حاضر کرنا چاہتا ہے تو اسم بدو اس کے لیے سمجھ لیں کہ اسم اعظم کے مانند ہے. بدو ایک ایسا رب کا اسم اعظم ہے کہ جس سے پوری کائنات کو تخلیق ہوئی، کہ جس سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میری وہ تحقیق کہہ رہی ہے جو قرآن کے اندر موجود ہے کہ ہم نے ہر چیز کو جوڑے میں پیدا کیا. جفت کے اندر جو نا بڑے راز ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے. اور اس اسم بدو کی تجلی یعنی کہ یہ جو 4 حروف ہے نا، یہ انسانی جسم کے چاروں اعضاء سے تعلق رکھتے ہیں. اور یہ اسم بدو کے جو 4 ہے نا، ان کی بھی باقاعدہ طور پہ جو کہہ لیں کہ اگر روح رب کا حکم ہے تو بدو جو حکم ہے نا، اس روح کا جو عکس ہے، اس روح کا جو سایہ ہے، وہ انہی چاروں اسماء مبارک پہ پڑا. جس طریقے سے انسان اگر کسی تیز روشنی میں کھڑا ہوتا ہے، دھوپ میں کھڑا ہوتا ہے، اس کا سایہ جو پڑتا ہے زمین پر، جیسے جسم کا سایہ ہوتا ہے، جسم کا سایہ ہمارے زمین پر پڑ رہا ہوتا ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں. اسی طریقے سے روح کا جو ریفلیکشن ہے وہ انہی 4 اسماؤں پہ پڑتا ہے جو ہمارے جسم کے چاروں اعضاؤں کے اندر موجود ہے، کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ جسے ہم کہتے ہیں روح جاری ہے، روح صفری ہے، روح ملکی ہے، روح قدسی ہے. یہ روحوں کے مراحل ہیں، یہ روحوں کے مرحلے ہیں. ایک روح وہ جو روح حقیقی ہے جو ہمارے پورے جسم کے اندر گردش کرتی ہے، باقی یہ 4 روح ہیں ہمارے جسم کے اندر قائم مقام ہے. لطیفہ روح جو ہے وہ الگ ہے، روح جو ہے وہ الگ ہے. لطیفہ روح یہ روح نہیں ہے. میں اس روح کے اس ریفلیکشن کی بات کر رہا ہوں جو اسی چاروں اسماؤں سے ہمارے جسم کے اندر، ہمارا جسم جس پہ قائم ہے. کہ جیسے قلب ہے، جیسے روح ہے، جیسے سر ہے، جیسے خفی ہے، جیسے لطائف کہتے ہیں ہم، یہ انہی کا بالکل ریفلیکشن ہے. کبھی جب روحوں کے بارے میں جب گفتگو ہوگی تو میں پھر اس کی تشریح بیان کروں گا. ابھی ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے اسم بدو. اب یہی جو ہمارے اندر انسان کے اندر کی جو قوتیں ہیں یہ انہی مجموعے کا نام ہے. اس کے باقاعدہ ہمارے جسم کے اندر قائم مقام ہے، اس کے باقاعدہ پوائنٹس ہیں، اس کے جو اس کے ماتحت ہیں. اسم بدو بھی بالکل اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. یہ اسم نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ رب کا حکم ہے، یہ امر ہے. یہ اچھا، ایک ہوتا ہے خالی اسم کی تکرار کرنا، اور ایک ہوتا ہے اس کی ایک خاص ترتیب کے ذریعے اس کی روحانیت کو حاصل کرنا. اب ہم اسم